شام ڈل رہی تھی، درختوں پر چڑیاں اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہی تھیں۔ ایسے میں گاؤں کے پرانے کنویں کے کنارے دو دوست بیٹھے تھے، آہد اور فاہد۔ دونوں کی عمر کوئی 22-23 سال کے لگ بھگ تھی۔ غربت دونوں کے چہروں پر نمایاں تھی، مگر ان کی آنکھوں میں خوابوں کا سمندر چھپا تھا۔ آہد کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے اور فاہد کے جوتے اتنے پرانے تھے کہ تلوا ہر قدم پر سلام کرتا تھا، مگر دل دونوں کے صاف تھے، کم از کم ابھی تک۔ آہد بولا، فاہد، میں نے سوچ لیا ہے، اب میں گاؤں چھوڑ دوں گا، یہاں روز مزدوری کے باوجود پیٹ نہیں بھرتا۔ فاہد نے مٹی پر لکیر کھینچتے ہوئے کہا، اور جا کے کرو گے کیا؟ شہر میں لوگ ڈگری والوں کو دھکے دیتے ہیں، ہم جیسے غریبوں کو کون پوچھے گا؟ آہد کے لبوں پر ایک کڑوی مسکراہٹ آئی، پتہ نہیں، مگر ایک موقع تو لینا ہی ہوگا، قسمت بدلنے کے لیے قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ فاہد خاموش رہا، اس کے دل میں بھی کچھ ایسا ہی طوفان چل رہا تھا۔ ماں بیمار تھی، 2 بہنیں تھیں جن کے جہیز کا سوچ سوچ کر راتوں کی نیند اڑ جاتی تھی، مگر شہر جانا، وہاں رہنا، یہ خیال ہی اس کے لیے بھاری تھا۔ اگلے دن دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ساتھ شہر جائیں گے، دل میں امید اور جیب میں صرف 800 روپے۔ پرانے بس اڈے پر جب وہ بس میں بیٹھے تو گاؤں کے کئی چہرے انہیں الوداع کہنے آئے۔ آہد کی ماں آنکھوں میں آنسو لیے قرآن سر پر رکھ کر کہنے لگی، بیٹا، دیانت سے کمانا، حرام سے بچنا۔ آہد نے ماں کے قدم چھوئے اور وعدہ کیا، ماں، آپ کا نام کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ سفر لمبا تھا، کھڑکی کے باہر مناظر بدلتے گئے، کھیت، درخت، ندی، اور آخر میں وہ شور جو صرف شہر کے پاس ہوتا ہے۔ بس لاہور کے نواح میں ایک پرانی اڈے پر رکی۔ ہوا میں دھول تھی، مگر موقع کی خوشبو بھی تھی۔ اگلے چند دنوں میں دونوں نے ایک چھوٹی سی ورکشاپ میں کام پکڑ لیا۔ آہد ویلڈنگ کا کام کرتا، فاہد لوہے کے پرزے صاف کرتا۔ دن بھر پسینے میں بھیگ جاتے، مگر شام کو جب چائے پیتے تو امید کی باتیں کرتے۔ ایک رات آہد نے کہا، فاہد، سوچا ہے اگر ہم اپنی ورکشاپ کھول لیں تو؟ فاہد ہنس پڑا، اپنی ورکشاپ؟ بھائی، پہلے مزدوری کی تنخواہ سے تو روٹی تو پوری کر لے۔ نہیں، سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، تھوڑا جمع کر کے، تھوڑا قرض لے کر۔ آہد کا لہجہ پرجوش تھا، میں نے سنا ہے قسمت بہادروں کا ساتھ دیتی ہے۔ فاہد نے بے یقینی سے سر ہلایا، اور اگر قسمت نے دھوکہ دیا تو؟ آہد نے جواب دیا، پھر کم از کم یہ افسوس نہیں ہوگا کہ ہم نے کوشش نہیں کی۔ 6 ماہ گزر گئے، دونوں نے محنت کی، پیسہ بچایا، اور ایک دن وہ دن آیا جب انہوں نے شہر کے ایک چھوٹے کمرے میں اپنی ورکشاپ کھول لی، A&F آئرن ورکس۔ پہلے چند ہفتے مشکل تھے، مگر آہستہ آہستہ کام چلنے لگا، گاہک آنے لگے، محنت رنگ لانے لگی، مگر جہاں خوشی آتی ہے وہاں آزمائش بھی آتی ہے۔ ایک دن ایک امیر شخص رشید صاحب ان کی ورکشاپ میں آیا۔ اس نے ایک قیمتی لوہے کا گیٹ بنوانا چاہا اور کہا، اگر کام وقت پر ہو گیا تو تمہیں 25,000 روپے انعام دوں گا۔ 25,000! وہ دونوں کے لیے خواب کی رقم تھی۔ آہد نے سر جھکا کر کہا، انشاءاللہ صاحب، وقت پر تیار ہوگا۔ مگر فاہد کے دل میں لالچ کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ رات کو اس نے آہد سے کہا، آہد، رشید صاحب کے دیے گئے لوہے میں کچھ زیادہ مال ہے، اگر ہم تھوڑا سا نکال لیں اور بازار میں بیچ دیں تو کوئی جان نہیں پائے گا۔ آہد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ دھوکہ ہے، حرام ہے۔ فاہد نے کندھے اچکائے، حرام حلال میں سب باتیں پیٹ بھرنے کے بعد اچھی لگتی ہیں۔ میری ماں بیمار ہے، بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، تھوڑا سا مال بیچنے میں کیا برائی ہے؟ فاہد، آہد کا لہجہ سخت ہو گیا، ہم نے ماں کے قدموں میں وعدہ کیا تھا حلال کمائیں گے، تم وہ وعدہ بھول گئے؟ فاہد خاموش ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک لالچ کا سایہ اتر آیا تھا جو اب بجھنے والا نہیں تھا۔ اگلے دن کام شروع ہوا۔ آہد دیانتداری سے کام کرتا رہا، مگر فاہد نے موقع پا کر 1-2 سریے کے ٹکڑے چھپا لیے۔ شام کو جب آہد نے گنتی کی تو مال تھوڑا کم لگا۔ اس نے فاہد کی طرف دیکھا،
مال کچھ کم لگ رہا ہے، تم نے دیکھا کہاں گیا؟ فہد نے نظریں چرائیں۔ شاید مزدوروں نے غلط گنا ہو۔ احد نے کچھ نہیں کہا، مگر دل میں ایک درد سا اتر گیا۔ اس رات وہ ساری رات جاگتا رہا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اندیکھی آندھی ان کے درمیان دراڑ ڈال رہی ہو۔ 2 ہفتے بعد جب گیٹ تیار ہوا، رشید صاحب آئے، کام دیکھ کر خوش ہو گئے، وعدے کے مطابق انعام دیا، بلکہ 2000 اور بڑھا دیے۔ فہد نے انعام کے نوٹ ہاتھ میں لیتے ہوئے چمکتی آنکھوں سے کہا، دیکھا، قسمت بدل رہی ہے۔ مگر احد کے چہرے پر عجیب خاموشی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی رات احد نے فہد کو پکڑا اور سیدھا بات کہہ دی۔ فہد، سچ بتاؤ، تم نے مال چرایا تھا نا؟ فہد نے ہنکارا بھرا، ہاں، مگر اس میں میرا ہی فائدہ تھا، تمہیں نقصان تھوڑی ہوا۔ فہد، یہ وہی لالچ ہے جو انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ احد کے لہجے میں درد تھا۔ حرام کے پیسے کا انجام کبھی خیر نہیں لاتا۔ فہد نے ہنس کر کہا، تم زیادہ دیندار بننے کی کوشش مت کرو، دنیا پیٹ سے چلتی ہے، ایمان سے نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ان کے راستے جدا ہونے لگے۔ احد روشنی کی طرف، فہد اندھیرے کی طرف۔ وقت گزرتا گیا۔ احد نے محنت جاری رکھی، مگر فہد کے دل میں لالچ بڑھتا گیا۔ اس نے چوری چھپے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی غلط کام شروع کر دیے، کم معیار کا لوہا بیچنا، مزدوروں کے پیسے کاٹنا، حتیٰ کہ رشوت تک۔ ایک دن احد نے کہا، فہد، میں یہ سب نہیں دیکھ سکتا، اگر تم نے یہ سب نہیں چھوڑا تو میں علیحدہ ہو جاؤں گا۔ فہد نے طنزیہ ہنسی ہنس دی، تو ہو جاؤ علیحدہ، میں اکیلا ہی کافی ہوں اپنی قسمت بدلنے کے لیے۔ یوں وہ دونوں الگ ہو گئے۔ احد نے دل پر پتھر رکھ کر ورکشاپ چھوڑ دی۔ اس کے پاس کچھ نہ رہا، نہ سرمایہ، نہ دوست، مگر اس کے اندر ایک سکون تھا، دیانت کا سکون۔ فہد نے اطمینان سے نیا کاروبار شروع کیا، زیادہ پیسہ کمایا، شان و شوکت بھی بڑھنے لگا، لیکن اس کے دل میں ایک خلا تھا جو دولت کے باوجود پر نہ ہو سکا۔ اور قسمت ابھی خاموش تھی، مگر زیادہ دیر نہیں۔ شہر میں سردی اپنے عروج پر تھی، ہوا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کوئی خاموش کہانی دیواروں سے لپٹ کر رو رہی ہو۔ اسی شہر کے ایک گوشے میں 2 برس بعد فہد کی نئی دکان، فہد اسٹیل انڈسٹریز، چمک رہی تھی۔ شو روم میں روشنیوں کی جھلملاہٹ تھی، قیمتی فرنیچر، نیا موبائل، گاڑی، سب کچھ۔ مگر اس چمک کے پیچھے کچھ ایسا چھپا تھا جو عام آنکھ نہیں دے سکتی تھی۔ فہد اب امیر ہو چکا تھا، مگر اس کے مزاج میں غرور اور زبان میں تلخی آ گئی تھی۔ وہ جس دوستی کو کبھی دولت سے بڑھ کر سمجھتا تھا، آج اس کے لیے وہ صرف ایک پرانا باب تھی، احد۔ ایک شام وہ دفتر میں بیٹھا اکاؤنٹ چیک کر رہا تھا کہ اس کا مینیجر اندر آیا۔ سر، کل پولیس نے ایک غیر قانونی لوہے کے ٹھیکیدار کو پکڑا ہے۔ فہد نے بے پرواہی سے کہا، تو ہمیں کیا؟ سر، اس نے آپ کا نام لیا ہے۔ یہ سنتے ہی فہد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میرا نام؟ وہ کیوں لے گا؟ مینیجر بولا، سر، وہ کہتا ہے کہ سارا مال آپ کے ذریعے بیچا گیا تھا۔ فہد نے اگلے ہی دن پولیس سے بات کرنے کے لیے ایک وکیل رکھا۔ رشوت کے ذریعے معاملہ دب گیا، مگر دل کا خوف نہیں گیا۔ ہر فون کی گھنٹی پر اسے لگتا کوئی پکڑنے آیا ہے۔ رات کو جب وہ بستر پر لیٹا تو احد کا چہرہ یاد آیا، وہی آنکھیں جو ہمیشہ سچ کہتی تھی۔ فہد، لالچ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ جملہ اس کے دماغ میں بار بار گونجنے لگا۔ اس کے برعکس احد کی زندگی اب ایک نئے موڑ پر تھی۔ جب اس نے فہد سے علیحدگی اختیار کی تھی تو کچھ عرصے تک اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ کرایہ، کھانا، سب کے لیے در بدر بھٹکنا پڑا، مگر وہ ہار نہیں مانا۔ ایک پرانے استاد حاجی اسلم نے اس کی محنت دیکھ کر اسے اپنے ساتھ ملا لیا۔ حاجی صاحب دیانتدار آدمی تھے اور ان کی دعاؤں نے احد کی تقدیر بدل دی۔ 3 برسوں میں احد ایک چھوٹے ورکر سے بڑھ کر حاجی اسلم کا پارٹنر بن گیا۔ ان کی ورکشاپ اب ایک معتبر جگہ بن چکی تھی، لیکن احد نے کبھی فہد کی برائی نہیں کی۔ جب بھی اس کا ذکر آتا، وہ کہتا، وہ میرا بھائی ہے، بس راستہ بھٹک گیا ہے۔ ایک دن فہد کی ماں سخت بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے علاج کے لیے لاہور کے مہنگے ہسپتال جانے کو کہا۔ فہد کے پاس پیسہ تھا، مگر سکون نہیں۔ ماں کے بستر کے پاس بیٹھ کر اس نے اس کے کان میں کہا، اماں، آپ فکر نہ کریں، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ ماں نے کمزور لہجے میں جواب دیا، بیٹا، میں فکر نہیں کرتی،
بس تم اپنے باپ کی دیانت کو یاد رکھو، حرام کا پیسہ کبھی خیر نہیں لاتا۔ فہد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیا واقعی وہ غلط تھا؟ کیا اس کی ساری محنت گناہ کے زمرے میں آتی تھی؟ مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو تسلی دی، نہیں، میں نے تو بس تھوڑا سا فائدہ اٹھایا، سب یہی کرتے ہیں۔ اسی دن شام کو اس کے پاس ایک نیا کانٹریکٹ آیا۔ ایک بڑی کمپنی نے 10 لاکھ روپے کا معاہدہ پیش کیا، مگر شرط یہ تھی کہ لوہا کم معیار کا ہونا چاہیے تاکہ منافع زیادہ ہو۔ یہ وہ موقع تھا جو اس کی لالچ کو آخری دھچکا دینے والا تھا۔ اس نے کاغذ پر دستخط کر دیے، یہی کامیابی ہے، اس نے خود سے کہا، مگر ضمیر اندر ہی اندر چیخا، یہ کامیابی نہیں، بربادی کی شروعات ہے۔ کانٹریکٹ کے تیسرے دن رات کے وقت گودام میں آگ لگ گئی۔ پولیس اور فائر بریگیڈ آئے، مگر تب تک سب کچھ جل چکا تھا، مال، حساب، ریکارڈ۔ فہد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لاکھوں روپے راکھ بن گئے۔ وہ چیخا، دوڑا، خود پر مٹی پھینکی، مگر کچھ نہ بچا۔ صبح تک شہر کے اخبارات میں خبر چھپ گئی، فہد اسٹیل انڈسٹریز میں آگ، کروڑوں کا نقصان۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، کچھ نے کہا حادثہ، کچھ نے کہا سزا۔ فہد کے لیے اب سب کچھ ختم تھا۔ اسی دن وہ پولیس اسٹیشن میں بیٹھا اپنے بیان دے رہا تھا کہ ایک افسر نے کہا، عجیب بات ہے، جس لوہے پر تم نے دستخط کیے وہ غیر قانونی تھا، شاید کسی نے تمہیں دھوکہ دیا ہے یا تم خود ملوث ہو۔ فہد کے پاس جواب نہ تھا، دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، حرام کا پیسہ کبھی خیر نہیں لاتا۔ دوسری طرف آہت کی زندگی میں ایک نیا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ حاجی اسلم کے انتقال کے بعد اس نے ان کی جگہ سنبھال لی تھی۔ کاروبار نیک نیتی سے بڑھ گیا۔ ایک دن وہ ایک خیراتی تنظیم کے لیے چندہ دے رہا تھا کہ ایک مزدور نے آ کر کہا، صاحب، آپ تو وہی احد ہیں نا جن کی پہلے فہد کے ساتھ ورکشاپ تھی؟ احد نے چونک کر پوچھا، ہاں، تم فہد کو جانتے ہو؟ مزدور نے آہ بھری، صاحب اس کے حالات بہت خراب ہیں، آگ لگنے کے بعد وہ دیوالیہ ہو گیا، اب قرض میں ڈوبا ہوا ہے، ماں بیمار ہے، بہنوں کے رشتے ٹوٹ گئے ہیں۔ احمد کا دل کام گیا۔ اللہ خیر کرے، وہ زیر لب بولا۔ شام کو وہ فہد کے گھر کے باہر پہنچا۔ وہی فہد جو کبھی دولت کی چمک میں خود کو سب سے اونچا سمجھتا تھا، آج ٹوٹی چارپائی پر بیٹھا تھا، چہرے پر مایوسی، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں وہی شرمندگی۔ جب اس نے آہت کو دیکھا تو نظریں جھکا لی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میرا مذاق اڑانے؟ آہت نے دھیرے سے کہا، نہیں فہد، میں بھائی کی طرح آیا ہوں۔ فہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آہت، میں ہار گیا، تم ٹھیک کہتے تھے، لالچ نے سب چھین لیا مجھ سے، ماں کی دوا، بہنوں کے خواب، سب کچھ۔ آہت نے آگے بڑھ کر اس کا کاندھا تھاما۔ اب بھی دیر نہیں ہوئی فہد، اللہ کے در سے کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا، جو دل سے توبہ کرے وہ پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ آہت نے اس کی مدد کرنے کی ٹھانی، اپنے پیسے سے اس کا قرض ادا کیا اور اس کے لیے اپنی ورکشاپ میں ایک چھوٹا سا حصہ رکھ دیا تاکہ وہ دوبارہ کاروبار شروع کر سکے۔ فہد نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک پراسرار آدمی آہت کی ورکشاپ میں آیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں ایک بڑی ڈیل دینا چاہتا ہوں، مگر شرط ہے کہ تم کسی اور کو نہیں بتاؤ گے۔ فہد بھی پاس ہی کھڑا سن رہا تھا۔ اس کے دل میں پھر سے لالچ کی چنگاری بھڑکنے لگی۔ اگر یہ ڈیل ہم لے لیں تو سارا نقصان پورا ہو جائے گا، اس نے آہت سے کہا۔ آہت نے سوچ میں پڑ کر جواب دیا، ڈیل ٹھیک لگ رہی ہے، مگر آدمی کی بات مشکوک ہے، کچھ صاف نہیں لگ رہا۔ فہد بولا، موقع بار بار نہیں آتا، اس بار قسمت کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ آہت نے خاموشی اختیار کی۔ دل کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی، ایمان اور ضرورت کی جنگ۔ اسی رات فہد نے اس خفیہ آدمی سے چھپ کر ملاقات کی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے خطرناک موڑ ثابت ہونے والا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ فہد کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس خفیہ آدمی کے سامنے بیٹھا تھا جو بظاہر ایک بڑے بزنس مین کا نمائندہ لگتا تھا۔ عاصم نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑا اور بولا، فہد صاحب، یہ ایک آسان سا کام ہے، آپ کے پاس لوہے کی فیکٹری ہے نا؟ ہمیں کچھ پرزے چاہیے، بس رسیدوں میں قیمت کم دکھانی ہے، اصلی مال ہم دگنے داموں میں ہی خریدیں گے۔ فہد نے گھبرا کر پوچھا، یہ غیر قانونی تو نہیں؟ عاصم مسکرایا، بس یہ سمجھ لیں کہ ہم حکومت کے کچھ ٹیکس بچا لیتے ہیں، باقی سب جائز ہے۔ فہد کے دل میں پھر لالچ کی چنگاری ابھری۔ آہت کی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگی، حرام کا پیسہ کبھی خیر نہیں لاتا،
جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو بہلایا، میں تو بس ایک چھوٹا سا کام کر رہا ہوں، سب ایسا کرتے ہیں۔ اس نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ عاصم کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ بہت خوب فہد صاحب، آپ نے صحیح فیصلہ کیا، کل سے کام شروع کریں گے۔ اگلے دن جب آہد ورکشاپ پہنچا تو دیکھا فہد کسی نئے مال کی رسیدیں چھپا رہا ہے۔ یہ کیا ہے فہد؟ میں نے تو ایسا کوئی آرڈر نہیں دیا تھا۔ فہد چونک گیا۔ بس ایک چھوٹا سا ذاتی آرڈر ہے، تم فکر نہ کرو، سب حلال کام ہے۔ آہد نے کہا، فہد دوبارہ وہی غلطی مت کرنا، یاد رکھو ایمان ایک بار ٹوٹ جائے تو انسان کبھی ویسا نہیں رہتا۔ فہد نے بحث نہیں کی مگر دل میں بولا، میں یہ سب اس کے بھلے کے لیے کر رہا ہوں، جب پیسہ آئے گا تو آہد بھی خوش ہو جائے گا۔ اسی رات عاصم نے ایک بڑا ٹرک بھجوایا جس میں جعلی لوہے کے پرزے بھرے ہوئے تھے۔ فہد نے رسیدوں پر دستخط کر دیے۔ اگلی صبح پولیس نے ورکشاپ پر چھاپا مار دیا۔ افسران کے ساتھ وہی عاصم تھا۔ مسٹر فہد، آپ گرفتار ہیں، یہ مال غیر قانونی ہے اور رسیدوں پر آپ کے دستخط ہیں۔ فہد کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ یہ سب جال تھا؟ عاصم نے طنزیہ انداز میں کہا، ہم نے تو آپ کو صرف آزمایا تھا اور آپ نے خود ہی ثابت کر دیا کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ آہد بہت پریشان کھڑا تھا۔ اس نے فوراً پولیس کو روکا، افسر صاحب ایک منٹ، یہ سب میری ورکشاپ میں ہوا ہے، مگر میں گواہی دیتا ہوں کہ فہد نے ایسا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کیا، اسے دھوکہ دیا گیا ہے۔ افسر نے تیزی سے کہا، قانون کے مطابق جرم ہوتا ہے، لیکن آپ کی گواہی درج کر لی جائے گی۔ مہینے گزر گئے، فہد جیل میں تھا۔ وہاں کے حالات نے اس کا غرور توڑ دیا، چہرے کی رونق ماند پڑ گئی، مگر دل میں ایک عجب سکون آ گیا تھا، شاید سچ کی پہچان کا سکون۔ ایک دن جیل کے مولوی صاحب نے کہا، بیٹا جب انسان اللہ کے قریب آ جاتا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی سزا بھی اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ فہد نے سسکتے ہوئے کہا، مولوی صاحب میں نے اللہ کو بہت دیر سے پہچانا۔ مولوی صاحب مسکرا دیے، اللہ دیر سے پہچاننے والوں کو بھی قبول کر لیتا ہے، بس دل سے توبہ کر لو۔ اسی دن فہد نے تہ دل سے توبہ کی۔ اس نے دل میں نظر مانی کہ اگر کبھی باہر نکلا تو صرف حلال کما کر آہد کے قدموں پر جا گرے گا۔ دوسری طرف آہد نے ورکشاپ اکیلے سنبھال لی تھی، مگر اب اس کے سامنے ایک بڑی مشکل آ گئی تھی، فہد کی گرفتاری۔ ایک دن آہد بیٹھا قرآن پاک پڑھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک آیت پر جا رکی، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ آہد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، یا اللہ میں نے اپنی زندگی تیری رضا کے لیے گزاری، اب تو ہی میرا سہارا ہے۔ کچھ مہینوں بعد فہد رہا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی تھی مگر دل میں ایمان کا نور۔ وہ سیدھا آہد کے گھر پہنچا۔ جیسے ہی اس نے فہد کو دیکھا دونوں کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ فہد زمین پر بیٹھ گیا، آہد مجھے معاف کر دو، میں اب صرف ایک مزدور بننا چاہتا ہوں، بس تمہارے ساتھ حلال کمانا چاہتا ہوں۔ آہد نے اسے اٹھایا، گلے لگایا اور کہا، فہد تم میرے بھائی ہو، جس دل میں توبہ آ جائے وہ دوبارہ پاک ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد آہد اور فہد دونوں نے گاؤں واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ پرانے کنویں کے پاس پہنچے جہاں سے ان کا سفر شروع ہوا تھا تو وقت جیسے ٹھہر گیا۔ وہی مٹی، وہی خوشبو، مگر اس بار دلوں میں سکون تھا۔ آہد نے آسمان کی طرف دیکھا، فہد یاد ہے ماں نے کیا کہا تھا، حلال کماؤ اللہ برکت دے گا۔ فہد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، یاد ہے آہد، اور آج میں جانتا ہوں کہ ماں کا ہر لفظ سچ تھا۔ دونوں نے کنویں سے پانی بھر کر ایک دوسرے پر چھینٹا مارا، ہنسنے لگے۔ وقت کے زخم بھر گئے تھے، لالچ، حسد اور دھوکہ سب مٹ چکے تھے، باقی بچی تھی صرف محبت، توبہ اور اللہ پر یقین۔ لالچ انسان کو وقتی خوشی دے تو سکتی ہے مگر دل کا سکون چھین لیتی ہے۔ دیانت، صبر اور اللہ پر بھروسہ، یہی وہ دولت ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی۔